نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کا درس چل رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیکم، اور تم کو پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور تم کو کتاب اور اسرار علم سکھلاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو تعلیم فرماتے ہیں وہ جس کا کہ تمہیں علم نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہماری آمد کو خلق سے تعبیر فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ارسلا، بعثا اور جاء سے تعبیر فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کما ارسلنا فرمایا، کیونکہ ہم یہاں آنے سے پہلے بالکل نیست تھے، معدوم تھے، یہاں آ کر کچھ ہوئے، مگر آقا علیہ السلام یہاں آنے سے پہلے سب کچھ تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ خلق کا مطلب ہے نیست سے ہست کرنے کا، اور ارسال کا مطلب ہے سب کچھ سکھا کر بھیجنے کا۔ ہم دنیا میں اپنی ذمہ داری پر اپنا کام کرنے کے لیے آئے، اور آقا علیہ السلام سرکاری کام کے لیے یہاں تشریف لائے۔ سرکار دنیا کو درست کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ یہاں ارسلنا ماضی کا صیغہ فرمایا، کما ارسلنا، تاکہ پتہ لگے کہ قرآن، کعبہ، کلمہ، نماز وغیرہ سب کچھ پیچھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پہلے ہیں۔ حضور درخت اسلام و ایمان کی جڑ ہیں، اور باقی چیزیں شاخیں ہیں یا پھل اور پھول ہیں۔ جڑ پہلے ہوتی ہے اور باقی چیزیں بعد کو ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ صرف حضور علیہ السلام کو مان کر بغیر اعمال کے جنتی ہوئے، مگر کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہو کر اعمال کے بل پر جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ فیکم رسولا منکم، اس میں رسول کی تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، اور ان دونوں ضمیروں میں یعنی فیکم اور منکم میں یا تو خطاب اہل عرب سے ہے یا عام مسلمانوں سے ہے۔ اگر اہل عرب سے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے عرب والوں، تم پر یہ خاص عنایت ہے کہ یہ نبیوں کے سردار تم میں تشریف لائے اور تمہاری نسل اور خاندان سے آئے۔ اگر دوسری جماعت میں آتے تو تمہیں ان کی اطاعت بھاری معلوم ہوتی۔ اب تمام جہان تمہارا مطیع و فرما بردار ہوگا، تم کسی کے مطیع نہیں ہوگے۔ اور اگر خطاب عام مسلمانوں سے ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، تم میں وہ تشریف لائے جس پر ساری نسل انسانی ہمیشہ فخر کرے گی، جن کی وجہ سے انسان فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے رسول میں کوئی قید نہیں لگائی، کما ارسلنا فیکم رسولا۔ کس کے رسول؟ جس سے معلوم ہوا کہ حضور عام خلق کے رسول مطلق ہیں، جس کا رب اللہ ہے، اس کے حضور علیہ السلام رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ حضور انور دنیا میں تشریف لائے، رسول، نبی، نور حق ہونے کی شان سے
اس لیے تشریف آوری کی آیات میں آپ کو ان القاب سے یاد کیا گیا. کہیں پر آپ کو رسول فرمایا گیا، کسی مقام پر آپ کو نبی فرمایا گیا، کسی مقام پر آپ کو نور فرمایا گیا. مگر معراج میں اللہ رب العزت کے پاس جب جلوہ گر ہوئے تو عبدیت کی شان سے حاضر ہوئے، لہذا وہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. جیسے کہ حاکم کچہری میں شان حاکمیت سے جاتا ہے، مگر جب وہ حاکم گھر میں آتا ہے تو اپنے والدین کا بیٹا ہوتا ہے، اولاد کا والد ہوتا ہے. غرض کے آقا علیہ السلام یہاں وکیل بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ رسول بن کر جلوہ گر ہوئے. پھر وہ خالی آئے ہی نہیں بلکہ سینکڑوں نعمتیں ساتھ لے کر آئے. ان میں سے ایک نعمت یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تمہارے سامنے قرآنی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. یعنی قرآن لائے بھی، تمہیں سنایا بھی، سکھایا بھی. اسی میں اشارتاً دو صفتیں بیان ہوئیں. ایک یہ کہ وہ تم میں ہی رہے، کہیں کسی سے پڑھنے نہیں گئے، کسی ادارے میں داخلہ نہیں لیا، اور پھر اچانک ایسا بلیغ کلام بولنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں. دوسرے یہ کہ وہ بخیل نہیں بلکہ یہ نعمت بے دریغ تقسیم فرماتے ہیں. اس کا پڑھنا، حروف کا مخارج سے ادا کرنا، بلکہ لکھنا بھی سکھاتے ہیں. پھر دوسرے معلموں کی طرح صرف سبق دے کر چھوڑ نہیں دیتے بلکہ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں ظاہری باطنی طور پر پاک فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ میں یُزَكِّيكُمْ جو ہے یہ لفظ تزکیۃ سے بنا ہے جس کا مادہ زکوٰۃ ہے. اس کے معنی پاک کرنا، صفائی بیان کرنا اور بڑھانا ہے. یہاں تینوں معنی درست ہیں، یعنی وہ تمہارے جسموں کو ظاہری گندگیوں سے پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں پاکی کے طریقے سکھاتے ہیں، اور تمہارے دلوں کو گندے اخلاق اور عیوب اور خیالات کو شرک و کفر وغیرہ سے صاف فرماتے ہیں. یا دنیا میں تمہارے فضائل بیان کرتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری صفائی بیان فرمائیں گے. کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آدھی امت کی مغفرت فرما دے یا شفاعت کا اختیار لے لے، تو میں نے شفاعت کے اختیار کو منتخب کر لیا. تو گویا آقا علیہ السلام ظاہری اور باطنی حالات سے خبردار ہیں. تمہاری جماعت بڑھاتے ہیں کہ پہلے تم میں صرف وطنی اجتماع تھا اور اس میں بھی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر تھوڑے سے رہ گئے تھے، اور اب تم میں ایمانی اجتماع پیدا ہوگا جس سے تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ہو جاؤ گے، اور سارا عالم تمہاری اس انجمن میں داخل ہوگا. انما المؤمنون اخوۃ، یعنی ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس آیت کا تم مصداق بن جاؤ گے. یا حضور علیہ السلام تمہارے اعمال اور تمہارے درجات کو بڑھاتے ہیں کہ جس معمولی نیکی کو حضور سے نسبت ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑا بن جاتی ہے. اگر کسی معمولی آدمی کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ فرشتوں سے زیادہ شاندار ہو جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خیرات کی ہوئی روٹیاں اور حضرت بلال کی شان ہمارے خیالوں سے ورا ہے. ہم تو صفر ہیں، یعنی اگر حضور سے الگ ہوں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر حضور سے منسوب ہو جائیں تو سب کچھ ہیں. صفر اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ عدد سے ملتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر الگ رہے تو وہ خالی صفر کا صفر ہے. پھر فقط پاک کر کے ہی تم کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں یہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. یعلمکم سے معلوم ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ ذہن نشیں ہو جائے، اور کتاب سے قرآن کریم اور تعلیم سے اس کے معنی اور احکام اور اسرار کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت سے صحیح اعمال یا
قوی دلائل یا احادیث مبارکہ یا فقہ مراد ہیں، کیونکہ حکمت یہ حکم سے بنا ہے جس کے معنی مضبوط کرنا، فیصلہ کرنا اور واپس کرنا ہے۔ اسی لیے پنچ کو حکم اور بادشاہ کو حاکم اور مضبوط چیز کو محکم اور عالم باعمل کو حکیم کہتے ہیں۔ پھر اسی پر ہی بس نہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو تعلیم فرماتے ہیں وہ جس کا کہ تمہیں علم نہیں تھا، وہ تمہیں رب کی ذات، صفات، اچھے عقائد، صحیح راستہ بتاتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں چھپ گیا تھا۔ قرآن پاک کے اجمالی احکام جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے جملوں میں تکرار نہیں بلکہ ہر ایک کے نئے معنی ہیں۔ یہاں حکمت سے مراد حدیث شریف ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ نقوش قرآن کا لکھنا، الفاظ قرآن پڑھنا، احکام قرآن جاننا، اسرار قرآن سمجھنا تو تعلیم کتاب میں آ چکا۔ زبان سے بتانا، عمل کر کے دکھانا، قلم سے لکھ دینا، بلا واسطہ یا بالواسطہ بتا دینا، سب تعلیم کتاب میں داخل ہے۔ لہذا تعلیم حکمت سے مراد حدیث کی تعلیم ہے، چونکہ حضور کی حدیث ایسی مضبوط ہے جسے نہ کوئی منسوخ کر سکتا ہے، نہ اسے زمانہ مٹا سکتا ہے، نہ اسے کوئی اپنی عقل سے دبا سکتا ہے۔ لہذا یہ حکمت ہے، یعنی مضبوط چیز۔ نیز حضور علیہ السلام کا کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل بیکار اور لغو نہیں ہے، ہر ایک میں ہزارہا فائدے ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم آپ کے نقش قدم کے اوپر چلیں، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو دنیا کے اندر بھی ہمیں عروج اور ترقی حاصل ہو، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخروی انعامات سے نوازے گا۔ مولا تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہی درس دیا ہے کہ دنیا اور ما فیہا میں جتنے بھی روحانی یا ظاہری انعامات ہیں وہ سب کا سب وسیلہ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کی جلوہ گری مقصود نہ ہوتی تو دنیا اور ما فیہا کچھ بھی نہ ہوتے، سب آقا علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن عظیم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کو سن کر احباب کے اوپر اس کو شیئر کریں تاکہ تبلیغ اسلام اور تبلیغ قرآن عظیم کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔